ندیم رضا کا سلام۔ آج بات ہے 65 کی جنگ کی کہ وہاں اس وقت کیا ہوا تھا۔ پاک فوج کے ساتھ جو شانہ بشانہ جو لڑے تھے حر مجاہدین، ان کی تاریخ، اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ اور یعنی کہ جو ہم سنتے ہیں نا انسنگ ہیروز، یعنی گمنام ہمارے ہیرو، گمنام سپاہی، گمنام فوجی، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں تاریخ کا کردار ہیں کہ جو خود تو مر جاتے ہیں لیکن تاریخ رقم کر جاتے ہیں، لیکن ان کا تا قیامت ان کا ذکر رہتا ہے۔ تو ایسے ہی شخصیت ایک ہیں جو یعنی کہ یہ پیر پگارا خاندان کی جو 4 سال سے، جو 4 پشتوں سے ان کے خلیفہ ہیں، اور جو 65 کی جنگ کے ہیرو جو قرار دیے گئے تھے سالار اعظم، وہ فقیر محمد امین منگریو، وہ ان کے جو کارنامے تھے تاریخ کا حصہ ہیں۔ کوئی جو پاکستان کی قوم شاید ہی کوئی ہو جو نہ ان کے جانتی ہو۔ آج انہی کے فرزند ارجمند وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا تعلق عمر گوٹ سے ہے اور وہ پھر کوڈیجی میں وہاں پہ آ کے آباد ہوئے ہیں۔ ان کی خانقاہ درگاہ کی بھی خدمت گزار ہیں۔ یہ میرے اس وقت موجود ہیں، وہ بھی غلام نبی منگریو، اور وہ فنکشن لیگ کے جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو خود تو اس جنگ میں نہیں تھے لیکن ان کے بابا اس کے اندر تھے، ان کے کارنامے انجام دیے ہیں۔ ان سے معلوم کریں گے کہ کیا صورتحال تھی، کیا ماحول تھا، کیا آپ کے علم میں اور کیا آپ کو بتایا گیا تھا۔ جی السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یعنی کہ صورتحال اس ماحول بنا تھا وہاں پہ جنگ کا، جو بتایا آپ کے بزرگوں نے آپ کو؟ بڑی مہربانی آپ کا، سب سے پہلے آپ کا شکریہ جو آپ نے مجھے اپنا موقف اور بات کرنے کا موقع دیا۔ اس سلسلے میں یہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے اور ایک بہت بڑا جو پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے، کیونکہ جنگ تو کوئی ان کو اچھے الفاظ میں بندہ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر اپنے ملک کے دفاع کے لیے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور جان کو نذرانہ پیش کیا ہے اور بھرپور طریقے سے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقت اور دشمن کو شکست دی ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑوں کے، ہمارے جو بزرگان کی جو خدمات اور قربانیاں وہ ہمارے لیے بڑے قابل فخر ہیں۔ اور اس میں جیسے جب 65 کی جنگ لگی ہے تو اس میں صدر ایوب خان نے پیر صاحب اگر سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے آپ کے کچھ والنٹیئرس چاہیے جو بارڈر ایریا کے ویل نون ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ بارڈر کا ایریا کیسا ہے، علاقہ کیسا ہے۔ تو پیر صاحب نے، جب میرے والد صاحب تھے، پیر صاحب کے خدمتگار تھے پیر جو گوٹ میں فقیر محمد امین منگریو خلیفہ تھے پیر صاحب کے، تو ان کو حکم ہوا کہ بھائی کل جب 6 تاریخ کو جنگ شروع ہوئی اور 8 تاریخ کو پیر صاحب عمر کوٹ کے قلعے پہ تشریف فرما ہوئے، تو والد صاحب جہاں وہاں منتظم تھے پیر جو گوٹ میں، تو انہوں نے پوری جماعت کو اطلاع کی اور وہ سارے لوگ جب وہاں پہنچے تو وہاں چند ہزار کی بجائے لاکھوں لوگ عمر کوٹ ایک دن کے شارٹ نوٹس پہ پہنچ گئے۔ اور فوج کے لیے یہ مشکل ہے کہ کن کو ہم آگے لیں فائٹ کے لیے اور کن کو جو ہے نا ہم اس کا بڑا ایک یعنی کہ مجھے یاد آگے میں پڑھ رہا تھا رات میں کہ بڑا ایک یعنی اس وقت تو میڈیا تھا ہی نہیں، سوشل میڈیا، اخبار تھے، اور یہ ان کے جو اپنے مریدین تھے، جو خلیفہ تھے، ان کے ذریعے لوگوں کو بلایا، یعنی توقع نہیں تھی۔ وہ جو لوگ قافلے چل پڑے وہاں جو آ کے رکے ہیں، خود پیر پگارو صاحب نے خیمہ لگا کے وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو وہ کیا جوش و ولولہ تھا۔ بس صحیح، جو لوگ اس وقت موجود، ہم تو چھوٹے تھے لیکن وہ جو باتیں کرتے کہ اتنا جذبہ تھا کہ جو بہت بڑی عمر 100 سال کی عمر کے لوگ تھے، انہوں نے اپنی داڑھی کو کلر کروایا تھا تاکہ ہم جنگ نظر آئیں، اور چھوٹے بچے 10-12 سال کے انہوں نے بڑی ہیل کی جوتیاں پہنی ہوئی تھی تاکہ ہم بچے نظر نہیں آئے، تاکہ ہمیں موقع ملے جنگ کا۔ اور بھیج پگارا کے نعرے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مرشد ہمیں محاذ پہ بھیجو ملک کے دفاع کے لیے، دین اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے، تو یہ نعرے کا مطلب ہی یہی ہے۔ اور لوگ جوک در جوک وہاں پہنچے، عمر کوٹ شہر کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، قلعے کے اندر اور باہر پیر دھرنے جیسی تل دھرنے جتنی جگہ نہیں تھی، اور ہزاروں لوگ پہنچے اور پھر ان کو سلیکٹ کیا گیا۔ تقریباً 68,000 لوگ جو ہمارے اگلے مورچوں کے لیے منتخب ہوئے۔ اور پہلے دن جب یہ شروعات ہوئی تو ہروں نے کہا پاکستان آرمی کے افسران سے کہ بھائی ہم اپنے مرشد کے حکم پہ والنٹیئرس آئیں، ہم آپ سے نہ کوئی ہتھیار لیں گے، اسلحہ بھی ہم اپنا لائیں گے اور راشن بھی ہم۔ لیکن پھر ایوب خان تک جب بات پہنچی تو انہوں نے پیر صاحب سے رابطہ کیا، پھر پیر صاحب نے حکم دیا مجاہدین کو کہ بھائی آپ فوج کا حصہ ہے تو ہر چیز آپ ان کے ساتھ اسلحہ وغیرہ بھی لیں۔ تو ان کو جب اسلحہ مہیا کیا گیا تو فرنٹ لائن پہ ہروں کو بھیجا گیا، کیونکہ ہمارے یہاں ایک تاریخی بات ہے کہ بھائی جب 65 کی لڑائی ہوئی تو ہمارے دشمن نے اپنے طاقت کے نشے میں اور اس نے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچانے کے سلسلے میں انہوں نے لاہور پہ حملہ کیا تھا، جس میں میجر عزیز بھٹی والے شہید ہوئے تھے۔ تو ہماری فوج زیادہ تر ڈپلائی تھی اور دشمن کا یہ ارادہ تھا کہ سندھ کا بارڈر شاید خالی ہو جائے گا اور ہم پاکستان کے اس حصے پہ قبضہ کر لیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پیر صاحب شاہ مدان شاہ اور ان کے حر پاکستان فوج کا ایک حصہ بن کے سیسا پلائی دیوار کی طرح سامنے کھڑے تھے، اور وہاں ہم سے 10 گنا زیادہ
جو فوج تھی 5-6 لاکھ سے زیادہ، اور یہاں 60-70 ہزار اور پاک فوج کے کچھ جوان، انہوں نے یہاں دفاع کیا اور ایسا کیا کہ وہ تاریخ کا ایسا بن گئے۔ نہیں وہ بڑی یعنی کہ اچھی بات دیکھیں نا، یہ جو یعنی دنیا میں شاید پہلا موقع ایسا تھا، میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کروں گا، باقی آپ وہی سارے چیزیں بتا رہے ہیں، لیکن پہلا موقع تھا کہ یہ بغیر ٹریننگ کے بھی لوگ آگے اگلے محاذ پہ گئے ہیں، کہ بغیر کسی یعنی کہ جو جدید سامان، وہ بھی نہیں سامان حرب اس طرح کا نہیں تھا، اور اس کے باوجود یہ جا کے جس طرح سے اندر گھسے ہیں، انڈیا کے بارڈر کے اندر جو چلے گئے کئی کلومیٹر، تقریباً 20 کلومیٹر اندر جا کے وہ کتنے درجن سے زیادہ فورٹ قلعوں پہ قبضہ کیا۔ میں آپ کو بات بتاتا چلوں، یہ تقریباً رحمیار خان سے لے کے پھر آن ورڈ آگے جا کے رن آف کچھ تقریباً 700-800 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے۔ تو جہاں ہروں کو جنرل موسیٰ نے اپنی کتاب لکھی تھی جنگ کے حوالے مائی ورجن، اس میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ ہر ہمارے پیر پگار اور پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، ان کو جتنی اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے کہا امین فقیر سے، میرے والد صاحب جو پھر پیر صاحب کو جب ایوب خان نے کہا کہ آپ کے لوگ جو نا ہمارے فوجی افسران کی زبان نہیں سمجھتے، آپ اپنا بندہ کوئی دیں جو ان کا لیڈ کرے۔ تو پھر والد صاحب وہاں خاص منتظمین میں سے تھے، پیر صاحب نے ایک اور خلیفہ، ہمارے خلیفہ محمد عاقل بھی تھے والد صاحب کے ساتھ، ان کو کمانڈر مقرر کیا۔ تو انہوں نے وہ ان کو پھر اپوائنٹ کیا سالار اعظم، جو پوسٹ ایکول ٹو لیفٹنٹ جنرل، تو انہوں نے کمان کی۔ تو جنرل موسیٰ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بھائی میں نے کہا امین فقیر سے کہ پاکستان اور خاص کر کے سندھ کے بارڈر کی دفاع کرنا ہے آپ لوگوں کو، ہروں کو، اور اس لیے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2-3 دن کے بعد جب معلوم کیا تو یہ تو کہیں پہ 60 کلومیٹر، کہیں پہ 40 اور کہیں پہ 30 کلومیٹر، اور ایسے 600-700 کلومیٹر، ایسا سمجھو 1600-1700 اسکوائر مائل پہ یہ انڈیا کے علاقے میں اندر چلے گئے۔ ان کی 29 جو قلعے تھے، چوکیاں تھیں، وہ ان کی فتح کی تھی، اور وہ بہت بڑا ایک تھا کہ ہم سے کئی گنا زیادہ لوگ تھے۔ وہ آج تک انڈیا والے جب باتیں کیسے آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی کمال ہے کہ ہم نے اتنے جاں باز اور لڑاکو ہم نے کبھی تاریخ میں نہیں دیکھے۔ ہاں اس چیز کا تو وہ ایڈمائر ہیں اس چیز کو، کیونکہ وہ سارا ریگستانی علاقہ تھا، اور یہ بارڈر پہ جتنے یہ لوگ رہتے تھے ہر سارے کے سارے اس سے آشنا سے، سارے اس ماحول سے انسیت تھی ان کو، اور علاقوں کا ان کو پتہ چلا۔ پاک فوج کی جو بڑی کامیابی ہوئی ہے اس میں ہروں کا یہی کردار میرے خیال میں رہا ہے کہ اس علاقے کا سارا پتہ تھا کہاں کھائیاں ہیں، وہ کہاں پہ دلدل ہے، کیسے نکل کے جانا ہے۔ میں اس پہ آپ کی بات میں ایک اضافہ نالج میں کرتا چلوں، ہمارے پاکستان کے عوام کو اور خاص کر جو دوست اس چیز کو شاید تاریخ میں تھا، جس وقت آپ اندازہ لگے کہ بارڈر کی اس طرف جو پیر صاحب کے ہر تھے، جو جیسے جنگ لگی تو ایک دم وہ پیر صاحب کا سن کے مقصد والینہ طور پہ اس طرف ہروں کی مدد کے لیے آ پہنچے، جو بعد میں ادھر آ کے، کیونکہ پھر ان کو واپس جانے کے لیے گنجائش نہیں تھی تو ادھر آ کے سیٹ ہو گئے۔ 65 کی جنگ میں وہ لوگ جنگ جب شروع ہوئی تو اس طرف رہتے تھے، لیکن وہ پیر صاحب کی محبت کی وجہ سے پاکستان کی دفاع کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ مل گئے، اور انہوں نے وہاں علاقے میں ظاہر ہے وہ وہاں کے رہنے والے تھے، ان کو ہر چیز کا پتہ تھا، تو فوج کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج مل گیا ہماری فوج کو۔ اور پھر پیر صاحب نے کہا کہ بھائی آپ لوگ اور فوج پاکستان کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تا قیامت رہنا ہے، اور فوج کو بھی، کیونکہ ابھی حالات زیادہ لوگ سیاست کی باتیں کرتے ہیں، لیکن پاکستان لازم ملزوم ہے، پاکستان کے عوام لازم ملزوم ہے، اور فوج وہ بھی ہمیں تا قیامت رہنی ہے تاکہ ملک کا دفاع اور بقا سلامتی ہو سکے، اور ہر بھی اسی طرح اس کا حصہ ہیں۔ تو وہ پھر اسی حساب سے ہرون کے ایک تربیت میں شامل ہے کہ بھئی ہم بھی پاکستان کے لیے ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں ایک سکے کو جو نا دو رخ ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ایک طرف پاک فوج ہے، دوسری طرف ہر مجاہدین ہیں۔ جی اس میں سر میں ایک اضافہ کرتا چلوں کہ جب انڈیا نے حملہ کیا تھا لاہور والی سائڈ میں، ہماری زیادہ تر ڈپلائمنٹ ہو گئی تھی لاہور کی طرف، تو ہماری فوج تو جنرل موسیٰ نے جب کہا ہروں سے کہ بھئی والد صاحب میرے جو کمانڈر تھے کہ آپ نے ڈیفینس کرنا ہے، تو 2 دن کے بعد پتہ چلا کہ اندر چل گئے۔ تو انڈین جہاں یہ سندھ اور پنجاب کا بارڈر، یہاں اباڑوں کا علاقہ ہے، وہ دریائے سندھ اور بارڈر کا ایریا، اس میں فاصلہ کم رہتا، تو انڈین اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم یہاں سے پہلے تو جب فوج اس طرف ڈپلائی ہو جائے گی تو ہم ایک رات میں پہنچ جائیں گے دریائے سندھ پہ، پھر بمبارڈمنٹ کر کے ہم بیراج تھا اس وقت، گڈو بیراج، سکھر بیراج اور کوٹلے، 3 پلیں تھی جو ہمارے آمد و رفت کا ذریعہ تھی۔ انڈین اسٹریٹجی تھی ہم وہاں تک پہنچ کے یہ پلیں اڑا دیں گے، اور پھر یہ علاقہ ان کی کوئی رسد نہیں پہنچ سکے گی، یہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ تو وہ ان کا خواب خیال یہ تھا کہ سندھ اور خاص کر کے کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، تو ہم پاکستان کو معاشی طور پر نقصان، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ پاک فوج کے ساتھ ایک اور فوج ساتھ تھی ان کے شانہ بشانہ پیر پگار، انہوں نے اس منصوبے کو ناکام بنایا۔ اور پھر ان کو جب یہ 65 کی جنگ ختم ہوئی تو وہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہمارے اوپر گولیاں چل رہی تھی تو ہم حیران ہیں کہ اتنے لاکھوں لوگ، حالانکہ وہ 60-70 ہزار تھے، لیکن دہشت اتنی تھی، وہ سمجھ رہے کہ ہمارے اوپر کوئی لاکھوں لوگوں نے حملہ کر دیا ہے۔
بات وہی جنگ کے لیے ہتھیار لازم ملزوم چیزیں، ایسا کوئی نہیں، ٹینک بھی اس کے لیے چاہیے، تیارے بھی چاہیے، لیکن وہ جذبہ انڈیا کہاں سے لاتا؟ جذبہ کہاں سے لاتا؟ بالکل وہی نا، بدر میں 313 تھے اور مخالف 1000 تھے، تو کئی گنا سے زیادہ۔ میں اس میں ایک اور اضافہ دیکھیں نا، بدر میں 313 تھے اور کربلا میں سے 72 تھے، اور یزیدی فوج جتنی تھی وہاں پہ 6 ماہ کا بچہ بھی یعنی کہ باپ کی گود میں اپنی ذبح ہو جاتا ہے، وہ صرف اس لیے۔ آج دنیا میں دیکھیں کیا ہے، وہ نام حسین کا زندہ ہے، اس 6 ماہ کے ششمائے بچے کا حضرت علی اصغر کا نام زندہ ہے۔ یزید تا قیامت لان تان کا ذمہ دار ہے، حسین ہمیشہ زندہ باد ہے۔ اسی طرح سے حر مجاہدین نے جو محاذ پہ لڑائی کی ہے، آج دشمن ہمارا ازلی دشمن ہے ہمارا، یعنی پیدائش کے ساتھ ہی ہماری پتنی اس کو کیا اس کی جنم لے رہی ہے دشمنی، وہ دشمن میں تعریف کر رہا ہے کہ حر مجاہدین نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ ہمارے اپنے فوجی جو ہیں اور حکومت ہماری پریشان تھی ہے۔ ایسا آپ نے آج ایک بہت تاریخی بات کا مجھے یاد دلا دی، آپ کی اس بات سے میں جوڑتا ہوا کہ حر کا لقب جو ہے نا، وہ حضرت حر کے سلسلے سے جب امام علی مقام کے کربلا کے مقام پہ آئے تو کوئی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھا، تو حضرت حر آگے بڑھے، انہوں نے بولا قبلہ میں آپ کے لیے قربانی دوں گا۔ اور اس وقت جو معصومین شہید ہوئے، تو میں آپ کو سر بتاتا چلوں کہ جب انگریز کے خلاف یہاں حر لڑ رہے تھے، تو اس وقت حروں کے علاقے میں انگریز فوج جب چھاپا مارتی تھی تو لڑنے والے لوگوں کو پکڑ کے لاتی تھی، گاؤں کے باہر ایک میدان میں کھڑا کر کے ان کو گھاس کاٹنے والی مشین کی طرح کتر کرتے تھے، تو اس میں عورتیں جو خوشی کے گیت گاتی تھی، تو وہ انگریز فوجی پوچھتے تھے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو بولا ہمارا آج یہ عید کا دن ہے کہ ہمارے جو لوگ کربلا میں نہیں پہنچے تھے آج ان کے اولاد کے لیے قربانی دے رہے ہیں، تو ہم امام حسین کی اولاد کے لیے اپنی جان۔ پھر ان عورتوں کے جو گود میں شیر خوار بچے تھے، وہ انگریز فوجی کیا کرتے ان کو پکڑ کے آگ میں پھینک دیتے تھے، تو عورتیں اور خوشی سے جو گیت جو ہے یہاں پر علاقائی وہ گاتی تھی، تو وہ کہتے بھائی آپ کے بچوں کو ہم نے اور بڑوں کو سب کو یہ قتل کرے، آپ بولا ہمیں خوشی ہے کہ امام کے معصومین جو شہید ہوئے تو ان کے ساتھ ہمارے معصومین اب قبول ہو رہے ہیں۔ تو وہ جذبہ تھا جو 65 کی جنگ میں بھی وہی جذبہ تھا جو امام حسین کے ساتھ ہو رکھا تھا۔ اس میں ایک اور ایڈ کروں میں، جب ذکر نکل آیا تو پھر رکنا کہاں کا، پھر حضرت حر کا۔ یہ حر یعنی کہ ایک رات پہلے شب عاشور یہ امام کی خدمت میں حاضر، اس سے پہلے 2 محرم کو یہی حر تھا جس نے امام حسین کا قافلہ روکا تھا، جسی نے پانی بند کیا تھا، اور یہی پھر شب عاشور جب یہ اپنے خیموں میں تھا اور امام حسین کے جو خیمے وہاں پہ لگے ہوئے تھے نہر کے سے دور فاصلے پہ، وہاں پہ شب گریہ یعنی کہ آوزاری یعنی کہ شب بیداری ہو رہی تھی، بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز تھے اور شکرانے کی پہلے ہی نمازیں ہو رہی تھیں، ساری چیزیں۔ وہاں یہ بے چین تل ملایا اٹھ کر آتا ہے، پھر امام کی خدمت میں آتا ہے۔ امام حضرت عباس کو بھیجتے ہیں حضرت یہ حر کا استقبال کرنے کے لیے۔ یہ ہے طاقت حر کی امام کی نگاہ میں، اور پھر امام کی جو شریکۃ الحسین جس کو کہا تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ، انہوں نے اس کو حر کو سلام بھیجا۔ تو یعنی کہ یہ ہوتی ہے، دیکھیں ایک شب پہلے حر یزیدی فوج میں تھا، صرف حر تھا، اور اس شب کے بعد ایک شب کے اندر وہ حر علیہ السلام ہو گیا۔ تو یہی یہاں پہ جو حر نے، جو پاکستان کے جو حر تھے، حر کی جو فوج تھی، بات دنیا میں جہاں بھی کوئی یعنی کہ حریت ہے وہ حسینیت سے، اور یہ حر یہ وہیں سے نکلا ہے حر بھی۔ اور میں آپ کی بات کاٹتے ہوئے کہ جہاں حسینیت ہوگی وہاں حریت ضرور ہوگی، تو یہ سلسلہ وہی تھا۔ اس کی بنیاد پہ ہمارا جو عقیدہ ہے نا کہ امام علی مقام کے اولاد سے، ان کے خاندان سے، آل رسول سے محبت کی جائے، ان کے اوپر اپنی جان فدا کی جائے۔ یہ انگریز کے خلاف جو ہمیں گوریلا وار لڑی تو وہ اسی جذبے کے ساتھ کربلا کے واقعے کو سامنے رکھے۔ پھر 65 میں بھی ہم جس جذبے کے ساتھ فوج کے ساتھ لڑے تھے، ہمارے مرشد اعلیٰ کے پیر صاحب شاہ مہدان شاہ، جن کو آج ہم یاد کر رہے ہیں، دنیا یاد کر رہی ہے، کیا شخصیت تھی۔ انہوں نے ہمیں وہی سبق دیا، وہی جو خطبہ تھا کہ بھئی آپ جاؤ، کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی مظلوم پہ معصوم پہ عورتوں پہ ظلم نہیں کرنا، دشمن جو آپ سے لڑے ان سے لڑنا، باقی پہ رحم کرنا۔ تو یہ وہی امام علی مقام کا جو پیغام تھا کہ بھئی مظلوم کو اور نہتوں کو آپ چھوڑ دیں، جو آپ سے لڑ رہا ہے اس سے لڑیں۔ تو وہ یہی حسینیت ہے کہ ایسے نہیں کہ ہر کسی کو آؤ نیست و نابود کر دو، وہ جو حق پہ آ جاتے ہیں ان کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں، اور جن کو
حق کا پتہ نہیں آتا تو پھر ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں. وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے، وجہ یہی ہے کہ حسینیت ہے، اور حسینیت قیامت تک اور قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلنی ہے. اور جو حسینیت کے منکر ہیں ان کو یہ چیز پسند نہیں آتی، تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بات وہی ہے، دنیا میں کوئی بھی وہ نیلسن منڈیلا ہو، گاندھی ہو، یا دوسرے کوئی بھی ہو، مورخ ہوں یا جنگجو ہیں، ان کو جو بھی حوصلہ ملتا ہے وہ کربلا ہی سے ملتا ہے. یعنی کہ دنیا کی نگاہیں اگر اٹھیں گی وہاں پہ جہاں جہاں یعنی کہ مظلومیت ہے وہاں حسینیت ہے، جہاں ظلم ہے وہاں یزیدیت ہے. جب ظلم بڑھتا ہے تو حسینیت آتی ہے اس کو مٹانے کے لیے. تو وہ یہی بے شک یہی ان کی حال ہے، ان کے پیروکار ہیں امام علی مقام حسین علیہ السلام کے. وہ اپنا تا قیامت تک ان کو اس پیغام کو، اس مشن کو لے کے چلنا ہے، وہ ختم نہیں ہونا ہے. ایسے نہیں ہے کہ سمجھتے قبر، وہ امام علی مقام کا جنگ ظلم کے خلاف وہ اب جاری و ساری ہے. یہ جو ہمیں پیچھے ہمیں اللہ نے جو موقع دیا ہے وہ امام علی مقام کے جو صدقے میں دیا ہوا ہے کہ آپ کو یہ عزت بخشی جا رہی ہے کہ آپ حسینیت پہ آ جائیں، حریت پہ آ جائیں، تاکہ آپ کو عزت دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی عزت ملے. کیونکہ یہ سندھ کی سرزمین ویسے صوفیاء کرام اولیاء کرام کی سرزمین ہے. شاہ عبداللہ شاہ غازی، سیون شریف، ڈائی، یعنی کہ کتنے ہیں. تو ہمیں اس سے درس لینا چاہیے اور یہ جو حریت ہے اس کو فروغ دینا چاہیے. اور یہ بہرحال آپ کو بھی سلام ہے، آپ یعنی کہ اس خانوادے کے فرد ہیں آپ کہ جس کی قربانیوں سے پاکستان کا جھنڈا سر بلند ہے اور لوگ یعنی کہ سکھ کی زندگی جی رہے ہیں، اسی سرحد کے ساتھ اپنا سینہ تان کے جی رہے ہیں اور تا قیامت میرے خیال میں انشاءاللہ. اور یہ ہمارا جذبہ ہے. اور آج ہم نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آئیں، اس حسینیت کے پیغام کو دل سے قبول کر اس پہ عمل پیرا ہوں اور اس حریت کو لے کے ہم چلے، تاکہ ہمارے وطن عزیز کو اور ہمارے دین اسلام کو جب بھی مشکل وقت ہو تو ہمارے نوجوان آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کریں. آج ہمارے ملک کے جیسے کچھ لوگ 5th جنریشن وار یا جو بھی ٹیکنالوجی کی وار چل رہی ہے، تو اس میں ہمارے اداروں کو، ہماری فوج کو لوگ جو ہے نا عوام کے سامنے لانے کی کوشش کریں. ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تا قیامت چلنا ہے، عوام انشاءاللہ ہے، اور یہ فوج بھی تا قیامت پاکستان کے ساتھ لازم ملزوم ہے. تو اس کے ساتھ یہ حریت بھی شامل ہے، پیر پگار اور ان کے حربی، اور جو بھی حریت کو ماننے اور حسینیت کو ماننے والے ہیں وہ اس فوج کے ساتھ ہوں گے اور ملک کی دفاع کو مضبوط کریں گے. اور بغیر کسی لوگوں کی باتوں میں آئے ہم آج اپنی فوج کو بھی یقین دلانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان کی عوام 24-25 کروڑ آپ کے ساتھ ہے. یہ حسینیت کے ماننے والے، حریت کے ماننے والے جو یہ آپ کے ساتھ ہیں، اس پیغام کو لے کے چلیں گے، انشاءاللہ آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی. بہت شکریہ منگری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. میں اپنی طرف سے، اپنی قوم کی طرف سے اس سپوت کو سلام پیش کرتا ہوں، منگریوں کے خاندان کے چشم و چراغ کو، جن کے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں. ہم تو بولتے ہیں نا کہ ہم نے بھی مائیگریشن کیے تو ہمارے بھی آباء و اجداد، ان کی تو یہ تو دوسری نسل یعنی کہ پہلی نسل ہے ان کے بعد کہ جو اب ان کو فخر کرنا چاہیے. اور ایک بات چلتے ہوئے، وہ قومیں کبھی بھی نہیں پنپ سکتی ہیں، نہ ترقی کر سکتی ہیں جو اپنے اسلاف گزشتگان کو ان کو بھول جائیں. وہ نیست و نابود اور مٹ جایا کرتی ہیں. ہمیں اپنے جو گزشتگان یاد ہیں، اسی لیے ہم آج یہاں بیٹھے تھے. اور تا قیامت ان کا ذکر رہے گا. ظالم مٹ کے رہتا ہے اور حسینیت جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتی ہے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. تھینک یو. پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.